اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم۔ ساتھیو، کل ہی سے سورہ الحجرات، جسے سورۃ الآداب کہنا چاہیے، اس کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ آج اس کی دوسری مجلس ہے۔ شروع میں جیسا کہ ہم نے کہا کہ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا ادب ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول سے مخاطب ہونے میں، اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے میں، قبول کرنے میں، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جو مجلس ہو، جہاں وہ باتیں ہو رہی ہوں، وہاں ایک انسان کو خصوصاً بات کرنے کی حیثیت سے کیا اس کے ادب کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس کا ذکر چل رہا تھا۔ اسی سلسلے میں آج یہ بات ہے، چنانچہ کل یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور جب اس سے مخاطب ہو تو جس طریقے سے عام اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلند آواز سے مخاطب ہوتے ہو، ویسے اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنی آواز کو اونچی نہ کرو، بلکہ وہاں بھی تمہاری آواز کیا ہونی چاہیے؟ پست ہونی چاہیے۔ نبی سے کوئی بات کہنی ہے، نبی سے کوئی بات پوچھنی ہے تو وہاں اپنی آواز کو پست رکھنا چاہیے، آواز کو بلند نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فضیلت بیان فرمائی ان لوگوں کی جو لوگ اپنی آواز کو نبی کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، نبی کی مجلس میں اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ، یغضون اصواتهم، جو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، جو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، کہاں؟ عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو بات کرنے میں، کوئی سوال کرنے میں، کوئی بات پوچھنے میں اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے۔ کس لیے؟ تقوی کے لیے، یعنی گویا ان کے دل میں تقوی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا، اس لیے کہ تقوی جو ہوتا ہے اصل دل میں ہوتا ہے۔ تقوی جسے ہم لوگ اپنی زبان میں بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تبارک تعالیٰ کی کے احکام کا لحاظ، اصل جذبہ کس کا ہے؟ دل کا ہے۔ اس کا اظہار انسان کے اعضاء سے ہوا کرتا ہے۔ تو اصل جو تقوی ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے؟ وہ دل میں ہوتا ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا اپنے علم کی بنیاد پر کہ ان کے دل کے اندر تقوی ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے مناسب ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو ملحوظ رکھ سکتے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی کی صحبت کے لیے چنا ہے۔ جیسا کہ مسند احمد وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کی طرف توجہ فرمائی تو اصحاب محمد جو تھے ان کے دلوں کو تمام دنیا کے لوگوں کے دلوں میں سب سے بہتر دل پایا ہے، اس لیے انہیں نبی کی صحبت کے لیے چن لیا ہے۔ اب
بعض وہ لوگ جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ مسلمان نہیں ہیں، جو اپنے کو مسلمان تو کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اوپر طعنہ زنی کرتے ہیں، اور وہ صحابی خصوصاً جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب تھے اور آپ کے زیادہ قریب تھے، ان کے اوپر الزام اور تہمتیں لگاتے ہیں، اور پھر بھی اپنے کو حضرت علی کے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ اس سے کوسوں دور ہیں، وہ اس سے کوسوں دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے جانچا ہے اور دیکھا کہ ان کے اندر تقوی ہے، اس لیے اللہ کے رسول کی صحبت کے لیے انہیں پسند فرمایا، انتخاب فرمایا۔ اور تم کہتے ہو کہ یہ لوگ منافق تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالی کا تم سے سچ کہنے میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سچ ہے اور تم جھوٹے ہو۔ تو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے۔ یا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں اپنا کہ گویا ان کے دل میں تقوی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، یا آج کل جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، آپ کی حدیثیں جہاں سنائی جا رہی ہوں، آپ کے فرامین جہاں بتائے جا رہے ہوں، اگر وہ وہاں پر سلنڈر ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ ہاں بھائی ان کے دل کے اندر تقوی ہے۔ اس لیے کہ تقوی صرف دعوے کا نام نہیں ہے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا معارضہ کرنے لگتے ہیں کہ یہ بات تو میرے سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات حدیث میں تو آئی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیسے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر تقوی نہیں ہے۔ تو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم مغفرہ، وہ انسان ہیں ان سے غلطی ہوگی، وہ انسان ہیں ان سے کوتاہی ہوگی، کبھی بشریت کے تقاضے سے، کبھی شیطان کے ورغلالے سے ان کی آواز نبی کی آواز پر بلند ہو جائے گی، کبھی کسی اور وجہ سے ان کی آواز نبی کی آواز سے اونچی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ لہم مغفرہ، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور صرف یہی نہیں، گناہ معاف کرے گا، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت عظیم اجر کا وعدہ کر رہا ہے۔ اس لیے کہ ایک چیز ہوتی ہے غلطی کا معاف کرنا، مثال کے طور پر ایک چور آئے، آپ نے ایک چور کو پکڑا اور رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے، آپ نے پکڑنے کے بعد اس کو معاف کر دیا، یہ اچھی چیز ہے اور ثواب کا کام ہے، لیکن آپ اس سے یہ آپ پوچھیں کہ اچھا بتاؤ، تم تو جانتے ہو نا یہ غلط کام ہے، تم تو جانتے ہو نا کہ یہ بری چیز ہے نا، آخر تم نے چوری کیوں کی، وجہ کیا ہے؟ اب اگر وہ اپنا کوئی عذر بیان کرتا ہے تو آپ اس کی ضرورت پوری کر دیئے، یہ اجر عظیم ہے۔ تو دونوں میں بہتر کیا ہے؟ جی ضرورت کو پوری کر دی۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ طائف میں تھے تو ان کے یہاں ایک واقعہ پیش آیا کہ جس کمرے میں تھے، جو روم تھا، وہاں سلنڈر غائب ہو گیا، سلنڈر غائب ہو گیا۔ عجیب، پتہ لگایا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ایک کسی پاکستانی بھائی نے، پولیس نے پکڑا کہ اس نے اٹھا لیا ہے۔ شیخ ابن باز کے سامنے کہا اسے بلاؤ، یہ دیکھیے اس شخص کا کرم، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم بالتقوی، کہا اسے بلاؤ اور پوچھا اس سے کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ واللہ عالم، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچ رہا ہوگا۔ اس نے کہا کہ شیخ اصل چیز یہ ہے کہ آج 2-3 دن ہو گئے مجھے کوئی کام نہیں ملا اور میری والدہ بیمار ہے، مجھے اس کے لیے پیسہ بھیجنے کی ضرورت تھی۔ شیخ نے کہا اس کو چھوڑو، اور اپنی طرف سے اسے مزید رقم دے دیا جو اس سلنڈر سے کہیں زیادہ تھی۔
کہیں ضائع تھی۔ اب دوبارہ ایسا شخص چوری کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ یہ بھی ایک تربیت کا کیا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو لہم مغفرہ و اجر عظیم، ایک طرف سے اللہ معافی کا وعدہ کر رہا ہے کہ معاف کر دے گا، اور دوسرا کیا ہے، اس کے اوپر مزید اجر سے اللہ تعالی نوازے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے۔ اللہ نے اپنے علم سے جانا کہ ہاں ان کے دل میں تقوی ہے، لہذا انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے پسند کیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کا ایک ادب کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ وہ بھی بیان فرما رہا ہے۔ وہ ادب کیا ہے؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بلا شبہ وہ لوگ، ینادونک جو آپ کو پکارتے ہیں۔ ندا دینا کیا ہوتا ہے؟ آواز سے، یا فلان، او صاحب، جیسے ہوتا ہے نا۔ ان الذین ینادونک، وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں، ندا دیتے ہیں، کہاں سے؟ من وراء الحجرات، ورا کے معنی ہوتا ہے پیچھے، حجرات حجرہ کی جمع ہے، حجرہ کے معنی ہوتا ہے کمرے کے، حجرہ کے معنی اصل میں حجر کے معنی ہوتا ہے رکاوٹ، جس کا دیوال کھڑی کر دی جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مسجد نبوی کے بغل میں بائیں جانب کیا ہے، وہ بنے ہوئے تھے۔ آج اس میں سے ایک حجرہ باقی ہے، تو اسی سلسلے سے کیا ہے، حجرے بنے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور 9 حجرے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے لیے بنا رکھے تھے۔ تو حجرات، اسی لفظ حجرات سے اس سورت کا نام ہی سورت الحجرات ہے نا۔ تو حجرات یعنی کمرے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بلا شبہ وہ لوگ جو آپ کو کمرے، آپ کے جو کمرے ہیں، آپ کی جو رہائش گاہ ہے، اس کے پیچھے سے آپ کو ندا دیتے ہیں۔ اکثرہم لا یعقلون، ان میں کے اکثر لوگ بے عقل ہیں، بے وقوف ہیں، انہیں عقل نہیں ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے ساتھیو؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی واقعہ اور کوئی قصہ ہے نا۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بلا شبہ وہ لوگ جو آپ کو حجرے کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کچھ واقعہ پیش آیا ہے۔ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سالوں میں، خاص طور پر 8 اور 10، 9 اور بالاخص 9، جسے علماء نے کون سا سال رکھا ہے؟ وفود کا سال لکھا ہے۔ یعنی جب مکہ مکرمہ 8ویں ہجری میں فتح ہو گیا، تو اب مکہ کے ارد گرد رہنے والے جتنے لوگ تھے، جتنے قبیلے تھے، وہ یہ سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں۔ ان کے سامنے حقیقت اور واضح ہو گئی۔ بہت سے لوگ اسی انتظار میں تھے کہ دیکھیں کہ اہل مکہ کامیاب ہوتے ہیں یا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوتے ہیں، اس لیے کہ مکہ مکرمہ کو ان کے نزدیک بڑی اہمیت حاصل تھی، اسے اپنا مبارک مقدس مقام مانتے تھے۔ سال میں 2 بار تو کم سے کم وہاں پر لوگ آتے ہی تھے، ایک حج کے موسم میں اور دوسرا کیا ہے، عمرے وغیرہ کے لیے، خصوصاً رجب کے اندر، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور رجب میں اس کا قصد کرتے تھے، حج کرنے کے لیے اور عمرہ کرنے کے لیے ضرور اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اہل مکہ کی بھی ان کے نزدیک کیا تھی، ایک اہمیت تھی، ایک تقدس حاصل تھا۔ تو وہ یہ دیکھ رہے تھے کس کو کامیابی ہوتے ہم اس کے ساتھ ہو لیں گے۔ تو جب 8ویں ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے فوج در فوج مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا،
جب آپ دیکھیں کہ اللہ کی مدد آ گئی اور مکہ فتح ہو گیا، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اب تک اکا دکھی داخل ہوتے تھے، ایک آدمی آیا، دو آدمی آیا، مسلمان ہو گئے، لیکن اب کیا ہے، پورا قبیلہ کا قبیلہ آتا تھا مسلمان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں بڑے مشغول رہا کرتے تھے۔ ظاہر بات آپ کے سامنے بہت سے مسائل تھے، صرف گھریلو، ہم تو اپنے گھریلو مسائل سے پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں دوسری چیزوں کے لیے موقع نہیں ملتا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی ذرا مر، کیا کروں بھائی، فرصت نہیں ملتی بچوں سے، ان کے لیے کمانا ہے، ان کی ضروریات دیکھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے کہ نہیں؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے ہی مسائل ہیں، قوم کے بھی ہیں، یہ ہے، بہت سے مسائل ہیں۔ اور آج کی طریقے سے تھوڑی ہے کہ ہاں بھائی ایک وزیر اعظم ہے تو گھر کے لیے اور نوکر ہے، باہر کے لیے اور ہے، ہماری گاڑی کے لیے ہے کہ نہیں؟ یہ تو تھا ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں یہ صورتحال تو تھی نہیں، ہے کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مشغول رہا کرتے تھے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد یا اس سے کچھ پہلے قبلہ کے لیے آپ کیا اپنے حجروں میں چلے جایا کرتے تھے۔ اور جو مدینہ منورہ میں صحابہ کرام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت جانتے تھے، آپ کو کوئی تنگ نہیں کرتا تھا، کوئی بھی تنگ نہیں کرتا تھا۔ لیکن باہر سے آنے والے لوگ، بنو تمیم کا ایک وفد آیا، الہڑ لوگوں کا، دیکھا کہ آپ نہیں ہیں تو حجروں کے سامنے سے کھڑو کر کے یا محمد یا محمد یا محمد اللہم صلی علی محمد نعرے لگانے لگا، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں خاندان سے ہیں، ہمارا یہ قبیلہ ہے، ہمارا یہ، جیسے ہوتا ہے اپنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ظاہر بات ہے چونکہ حلیم تھے، آپ کو کسی کی بات رد کرتے ہوئے شرم آتی تھی، آپ اپنے آرام کے وقت کو چھوڑ کر کے باہر آ جایا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے تنگ کیا جائے۔ چاہتے کہ انتظار کرتے، جو وہاں صحابہ ہیں ان سے پوچھتے، ان سے کہتے ذرا اجازت لے لو میرے لیے۔ وہ جانتے تھے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے دروازے کو ناخون سے ایسے یعنی ایسے نہیں، یا ڈنڈے سے نہیں، کیسے؟ ناخون سے ایسے آہستہ تھا، ہلکا سا آپ ناک کیا جاتا تھا آپ کے دروازے کو۔ تو جو صحابہ تھے ان سے، لیکن کچھ نہیں، اپنا آواز لگانا شروع کر دیا۔ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے آواز لگاتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ کیا ہیں؟ بے عقل ہیں، یا ان کی بے عقلی ہے، اللہ ہے، بدو ہیں، ایک نہیں، بادیہ کے علاقے کے، صحرا کے علاقے کے رہنے والے ہیں، وہ تمیز سے بالکل، تہذیب سے بالکل کورے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر وہ صبر سے کام لیتے، اگر وہ صبر سے کام لیتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے پاس آ جائیں، ان کی طرف نکلیں، یعنی آپ کے باہر آنے کا انتظار کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ لوگ صبر سے کام لیتے، یعنی ظاہر بات یہ بھی ایک صبر ہے نا، بیٹھ جاتے مسجد کے اندر، جگہ مسجد کھلی رہتی تھی، وہاں اپنا بیٹھے رہتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ لوگ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہاں تک کہ آپ خود نکل کر کے آئے تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، زیادہ بہتر ہوتا۔ وہ کیسے؟ اولاً تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کا ان کو اجر ملتا ہے کہ نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا جو لحاظ، آپ کا جو ادب کر رہے ہیں، اس کا انہیں اجر ملتا، اس کا انہیں اجر ملتا۔ اور یہ اتنی دیر جو اللہ اور رسول کی طرف آئے ہوئے ہیں، یہ وقت جو رہتا اس پر اللہ تعالیٰ انہیں اجر دیتا۔ تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، لیکن اگر ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اب آئندہ ایسا وہ لوگ نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے گا۔
واللہ غفور رحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ان سے یہ غلطی ہو گئی تو ٹھیک ہے، آئندہ یا دوسرے لوگوں کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادب کا پتہ چلا۔ وہ کیا ادب ہے کہ نبی صلی اللہ، دو چیز، ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام اور آپ کی مشغولیت کے وقت کو انسان کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ دوسرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے آواز نہیں دینی چاہیے، ینادونک من وراء الحجرات، جس طریقے سے عام لوگوں کو آپ آواز دے رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ عقل مندی نہیں، بے عقلی کی دلیل ہے۔ یہیں سے علماء نے ساتھیوں ایک نکتہ پیدا کیا ہے جس طرف توجہ لوگ کم دیتے ہیں۔ آج یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ ایک صاحب نے کہہ بھی دیا کہ مولوی جو ہوتا ہے وہ پبلک پراپرٹی ہے، یعنی اسے جب چاہو اور جیسے چاہو استعمال کرو۔ نہیں، ایک وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کے کام میں مشغول ہے، چاہے علمی لحاظ سے ہے، چاہے خدمت کے لحاظ سے ہے، چاہے حکومت کسی بھی لحاظ سے ہے، وہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کیا ہے، فنا کر رہا ہے، تو اب اس کے آرام اور اس کے سکون کو بھی انسان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس سے ملاقات کب کرنی ہے اس کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اس سے ٹیلی فون کب کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہاں بھائی 12:30 بج گئے، 1 بج گئے، ٹیلی فون آ رہا ہے۔ ہاں شیخ سو گئے، اللہ کے بندے سونے کا وقت نہیں تو اور یہ کیا وقت ہے؟ یہ جاگنے کا وقت ہے، خود ہی سوتے۔ 1:30 بجے کوئی ٹیلی فون کرنے کا وقت ہے کہ نہیں ہے؟ اب کئے بج گئے ہیں؟ 2 بج گئے ہیں، 2:30 بج گئے ہیں۔ ظاہر بات عموماً کھا کر کے تھوڑا سا آرام کا، جی ہاں ٹیلی فون آ جا رہا ہے۔ اور بسا اوقات کچھ ضرورت ہوتی ہے، لیکن عام طور پر کیا ہے، کوئی ایسی ضرورت نہیں سے ٹالا جا سکے جسے اسے بعد میں بھی ٹالا جائے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ادب کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، آرام کا ہے۔ آپ مشغول رہے ہیں لوگوں کے ضروریات کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کے حالات کو دیکھنے کے لیے۔ حکومت کا کام آپ کے ذمے ایک طرف ہے، امامت کی ذمہ داری آپ کی طرف ہے، لوگ یتیم ہیں، بیوہ ہیں، ان کی ذمہ داری ایک طرف ہے، آپس کے اختلافات ہیں، ان کی ذمہ سارا کون دیکھتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے نا۔ لیکن یہیں پر عالم کو بھی چاہیے کہ بعض لوگ ہیں کہ بس اپنا موبائل بند کر لیے تو بند ہے، وہ کھلتا ہی نہیں۔ نہیں بھائی، آپ اپنا ایک وقت بنائیے، ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت جب بھی ہو ٹیلی فون کوئی کر رہا ہے آپ ٹیلی فون اٹھاتے ہی نہیں۔ صبح کو کیا نہیں اٹھائے، دوپہر کو کیا نہیں اٹھائے، شام کو کیا نہیں اٹھائے، رات کو کیا نہیں اٹھائے؟ تو کوئی وقت تو ہو نا۔ آرام کے لیے محدود وقت ہوتا ہے، مخصوص وقت ہوتا ہے، نہ کہ 24 گھنٹہ لوگ آپ کو ٹیلی فون کر رہے ہیں، شکایت کرتے ہیں بھائی فلاں صاحب کو میں اتنے ٹیلی فون کا اٹھا ہی نہیں رہے ہیں ٹیلی فون۔ نہیں، تو یہ اس طرح بھی دونوں طرف دیکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے۔ تو اگر ایک عالم جو لوگوں نے قدوہ بنتا ہے، اپنے کو نائب نبی کہتا ہے، وہ اس طرح بھی لوگوں کی ضروریات کو کا دھیان رکھے، لوگوں کی خدمت کرے، اور دوسری طرف لوگوں کو بھی کیا ہے، اس کی ضروریات کو، اس کے حالات کے کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس کے آرام کا وقت کیا ہے کہ نہیں ہے، یا اسے بھی آرام کا موقع دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی 1 گھنٹے تقریر کر کے اٹھا، فلاں سے آ رہا ہے، پورے سفر سے آ رہا ہے، اور پھر جیسے ہمارے ساتھ قاری صاحب بھی تھے، ہم لوگ 12:30 1 بجے تک تقریر ہو رہی ہے، اب سونے کا وقت ہے تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے آ کے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں۔ ظاہر بات یہ بھی کوئی بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، یہ تو آرام اور سونے کا وقت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے ہمارے یہاں یہ کوتاہیاں ہیں، اہل علم کے طرف سے بھی کوتاہیاں ہیں، وہ لوگوں کی حالات اور ضروریات کا لحاظ نہیں رکھتے، اور دوسری طرف عام لوگوں کی طرف سے بھی کوتاہیاں ہیں کہ اگر کوئی اس سلسلے میں نرم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وہ برتاؤ لوگ نہیں کرتے۔ حالانکہ اس آیت سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ
اہل علم یا وہ شخص جو لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، اس کی حاجات اور ضروریات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔